نماز فرض ہے وقت آنے پر، روزہ فرض ہے وقت آنے پر، زکوٰۃ فرض ہے مال اور وقت آنے پر، حج فرض ہے مال اور وقت آنے پر، لیکن محبت مصطفیٰ فرض ہے سانس آنے پر۔ جس کے سینے میں حضور سے محبت نہیں وہ نماز نہیں پڑھ رہا، ٹکرے مار رہا ہے۔ جس کے سینے میں حضور سے محبت نہیں وہ روزہ نہیں رکھے ہوئے بھوکا ہے۔ جس کے سینے میں حضور سے محبت نہیں وہ حج پہ نہیں گیا ہوا، سیر سپاٹے پہ گیا ہوا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے حضور سے محبت۔ کیا جی یا رسول اللہ کیا چاہیے؟ میں ذمہ داری سے جملے بول رہا ہوں، میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ محبت سے سننا، یا رسول اللہ کیا چاہیے؟ آقا فرماتے امتیو مجھے محبت دو۔ اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے۔ بولیے بولیے بولیے، اللہ ہمیں حضور سے پیار نصیب فرمائے۔ اچھا میں ایک لطف کی بات آپ کو بتاؤں، میں اس کی مثال دینے لگا ہوں محبت مصطفیٰ کی۔ اس کی مثال دینے لگا ہوں۔ نماز فرض ہے، جن پہ ہے وہ تو بولو، سب پہ نہیں ہوتی، سب پہ نہیں نا ہوتی، نہیں ہوتی۔ چھوٹے معصوم بچے بیٹھے ان پہ نہیں ہے، کوئی مجنوں ہے تو اس پر بھی فرض نہیں۔ نماز فرض ہے، روزہ، میں محبت کی بات کرنے لگا ہوں، محبت مصطفیٰ کی، دھیان رکھنا میری جانب، نہ معلوم زندگی میں پھر ملاقات ہے نہیں ہے۔ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج، زکوٰۃ۔ اس وقت جنہوں نے پڑھ لی، جنہوں نے نہیں پڑھی ان پر عشاء کی نماز فرض۔ ابھی ایک بندہ اٹھے اور کہے میں فجر پڑھنے لگا ہوں، ہو جائے گی؟ قضا کرے تو علیحدہ بات ہے، کہے جو آنے والی ہے نا فجر وہ پڑھ لوں، پتنی صبح آنکھ کھلے یا نہ کھلے، ابھی پڑھ لوں۔ سمجھ آ رہی ہے میری باتیں؟ ویسے آ رہی سمجھ؟ ہو جائے گی اس کی نماز؟ نہیں۔ کیوں؟ وقت داخل نہیں ہوا، فجر کا وقت ابھی آیا نہیں۔ روزے فرض ہیں لیکن ان دنوں نہیں۔ کیوں؟ رمضان نہیں۔ آپ کے پاس بہت سا مال آ گیا، خدا را میری توجہ سے بات سننا، بہت سا مال آ گیا، کروڑوں روپے آ گئے آپ کے پاس، زکوٰۃ نہیں۔ جب تک وہ مال ایک سال آپ کی ملکیت میں نہ رہے، اس پر ایک سال گزر جائے پھر زکوٰۃ۔ آپ کے پاس اور بہت سا مال آ گیا، اربوں روپے آ گیا، یکدم سے آ گیا، کوئی زمین بکی آ گئے، اربوں روپے آ گئے، بہت سا مال آ گیا، حج نہیں۔ جب تک آپ کی زندگی میں ذی الحج نہیں آتا، میری بات جملہ سمجھ آیا نہیں آیا؟ مشکل باتیں تو نہیں کر رہا، آسان ہے نا۔ جب تک آپ کی زندگی میں ذی الحج نہیں آتا اس وقت، اب وہ ذی الحج 8 دنوں کے بعد آئے یا 8 مہینوں کے بعد آئے، ابھی ایک بندہ پہنچ جائے عرفات میں، مینا میں، احرام پہن لے اور کہے میں مناسک حج پورے کر لوں، حج ہو جائے گا۔ اب محبت کے ساتھ میرا جملہ سننا اور اس پر بخیل مت بننا، ہر بات پر بخیل بندہ اچھا نہیں لگتا۔ نماز فرض ہے وقت آنے پر، روزہ فرض ہے وقت آنے پر، زکوٰۃ فرض ہے مال اور وقت آنے پر، حج فرض ہے مال اور وقت آنے پر، لیکن محبت مصطفیٰ فرض ہے سانس آنے پر۔ آپ کی سانس چل رہی ہے، حضور سے محبت فرض ہے۔ جس کے سینے میں حضور سے محبت نہیں وہ نماز نہیں پڑھ رہا، ٹکرے مار رہا ہے۔ جس کے سینے میں حضور سے محبت نہیں وہ روزہ نہیں رکھے ہوئے بھوکا ہے۔ جس کے سینے میں حضور سے محبت نہیں وہ حج پہ نہیں گیا ہوا، سیر سپاٹے پہ گیا ہوا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے حضور سے محبت۔ کیا کیا پھر بولیے کیا؟ اچھا ایک اور مثال عرض کرنے لگا۔ ابھی جو آپ کو یہاں سے آپ اٹھیں گے، میں ایک مثال دینے لگا ہوں،
جس راستے سے آپ گزر کر آئے ہیں اس راستے پر آپ کا پیر کھڑا ہے، آپ کا مرشد کھڑا ہے، یا آپ کا استاد کھڑا ہے، یا آپ کا والد کھڑا ہے، اپنے اپنے ذہن میں اندازہ لگا لیں جو آپ کے ذہن میں سب سے محترم ہے وہ کھڑا ہے، اور وہ ایک چیز آپ سے مانگتا ہے اور وہ چیز آپ کے پاس ہے، تو میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اسے دے دیں۔ میں نے بڑی محنت سے آسان کر کے جملے بولے ہیں، لیکن آپ کا سر یوں بھی نہیں ہوا۔ دے دیں گے نا؟ پھر بولتا ہوں، جس راستے سے آپ آئے، میں مثال دینے لگا ہوں، میں کسی کو کھڑا کر کے نہیں آیا وہاں پہ، پریشان نہیں ہونا۔ جس راستے سے آپ آئے ہیں وہاں آپ کا پیر ہے، مرشد ہے، والد ہے، استاد ہے، محسن ہے، شفیق ہے، جس نے آپ پر احسان کیا۔ اپنے اپنے ذہن میں وہ تصور کر لیں کہ جو سب سے زیادہ آپ کو پیارا ہے، عزت والا ہے، وہ کھڑا ہے، اور وہ ایک چیز آپ سے مانگتا ہے، اور وہ چیز جو مانگتا ہے وہ آپ کے پاس ہے، اور وہ ہے بھی کسی کو دینے کے لیے۔ اور آسان کر دیا، وہ کسی نہ کسی کو آپ نے وہ چیز دے دینی ہے، تو وہ آپ کا پیر مانگے، مرشد مانگے، استاد مانگے، تو مجھے امید ہے آپ دے دیں گے۔ آسان ہوگی نا بات؟ اب سنیے، استاد کی بات بعد میں، پیر کی بعد میں، مرشد کی بعد میں، محسن کی بعد میں، باپ کی بعد میں، حضور ایک چیز آپ سے مانگے، جی دے دیں گے؟ وہ پیارے آقا جن کے پاس کافر آئے تھے، آپ کو اقتدار دیتے ہیں، دولتیں دیتے ہیں، سونا دیتے ہیں، چاندی دیتے ہیں، پیارے آقا نے فرمایا نہیں چاہیے۔ رب نے فرمایا تھا محبوب یہ احد کا پہاڑ سونے کا بنا دوں، 8 کلومیٹر کا پہاڑ، فرمایا نہیں چاہیے۔ الفقر و فخری، مجھے اپنے فقر پر فخر ہے۔ وہ پیارے آقا امتیوں کو کہتے ہیں، امتیوں مجھے ایک چیز چاہیے تم سے۔ جی یا رسول اللہ کیا چاہیے؟ میں ذمہ داری سے جملے بول رہا ہوں، میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں، محبت سے سننا۔ یا رسول اللہ کیا چاہیے؟ آقا فرماتے امتیوں مجھے محبت دو۔ کیا دو؟ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، ہم نے جسے بہت معمولی سمجھ رکھا ہے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے محبت دو۔ یا رسول اللہ محبت آپ سے کرتے ہیں، آقا فرماتے ہیں وہ محبت نہیں جو تیرے ذہن میں ہے، مجھ سے وہ محبت کر جو میں محمد کہوں۔ ایمانداری سے بتائیے، ایک سوال رکھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے حضور فرمائے نماز پڑھو طریقہ نہ بتائیں؟ ہو سکتا ہے؟ حضور فرمائے روزہ رکھو طریقہ نہ بتائیں؟ حضور فرمائے حج کرو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے حضور فرمائے محبت کرو طریقہ نہ بتائیں؟ میرے آقا نے محبت کا طریقہ بھی بتایا ہے، مقدار بھی بتائی ہے کہ محبت کرنی کتنی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے میرے آقا کو مقصود کائنات بنا کر بھیجا، مرکز کائنات بنا کر بھیجا، ہادی کائنات بنا کر بھیجا، روح کائنات بنا کر بھیجا، طبیب کائنات بنا کر بھیجا، حسن کائنات بنا کر بھیجا، رونق کائنات بنا کر بھیجا، بہار کائنات بنا کر بھیجا، فخر موجودات بنا کر بھیجا، جمیع الحسنات بنا کر بھیجا، جامع البرکات بنا کر بھیجا، خیر الانام۔ ارے اللہ نے میرے آقا کو مصطفیٰ بنا کر بھیجا ہے، تو پھر قاضی کو کہنے دے جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ، واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نو براہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، نو کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، ہود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف حسین، والضحیٰ کی صباحت میرا مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ اب میں معنی آپ کے حوالے کر دوں جی؟ سبحان اللہ، کوئی بات نہیں، میں نے کہا میں معنی آپ کے حوالے کر دوں، کہتے ہیں پتہ نہیں میں تقریر سنا رہا ہوں یا کیا سنا رہا ہوں۔
میں نے عرض کیا کہ حضور نے محبت کی مقدار بھی بتائی اور معیار بھی بتایا، طریقہ بھی بتایا. اب توجہ رکھنا میری جانب. یا رسول اللہ آپ سے کتنی محبت کریں؟ آواز کھولی رکھیے اس کی، کھلی آواز. یا رسول اللہ آپ سے کتنی محبت کریں؟ توجہ. آقا فرماتے ہیں اپنے والدین سے زیادہ. جتنی والدین سے محبت ہے نا اس سے. یا رسول اللہ بس بہت ہے؟ فرمایا نہیں، اپنی اولاد سے زیادہ. اپنی اولاد سے. یا رسول اللہ بس کافی ہے؟ فرمایا نہیں، مال دولت، جائیداد، کھیتی باڑی، پلازے، مارکیٹیں، عہدے، منصب، ان سے. یا رسول اللہ بس بہت ہے؟ آقا فرماتے ہیں نہیں، اپنی جان سے زیادہ. اللہ اکبر. پیارے آقا جنہوں نے کچھ نہیں مانگا انہوں نے فرمایا اپنی جان سے. یا رسول اللہ اگر اتنی محبت آپ سے نہ کر سکوں پھر. مجھے دیکھ رہے ہو؟ یا رسول اللہ اگر اتنی محبت آپ سے نہ کر سکوں. اب یہ کپ کپی طاری کر دیتا ہے وجود میں یہ والا لفظ اور یہ والا جملہ. یا رسول اللہ اگر اتنی محبت نہ کر سکوں آپ سے پھر حضور فتویٰ دیتے ہیں. پھر حضور بات نہیں کرتے، حضور فتویٰ دیتے ہیں. آج کل ہم لوگوں کے فتوے سے، مولویوں کے فتوے سے ڈرتے رہتے ہیں نا. فلاں فتویٰ نہ لگا دے ہماری جماعت پہ، ادھر سے کوئی فتویٰ نہ لگا دے ہماری جماعت پہ، ہمارے شعبے پہ، ادھر سے کوئی فتویٰ نہ لگا دے ہمیں ہمارے کام پہ. پھر حضور فتویٰ دیتے ہیں. یا رسول اللہ اگر اتنی محبت نہ کر سکوں، والدین کے برابر نہیں زیادہ، اولاد کے برابر نہیں زیادہ، مال کے برابر نہیں زیادہ، جان کے برابر نہیں، اپنی جان کے برابر نہیں زیادہ. یا رسول اللہ اگر اتنی محبت نہ کر سکوں پھر حضور فرماتے ہیں لا یؤمنو، پھر خود کو مومن نہ کہا کر. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اگر تو اتنی محبت نہیں نہ کر سکتا تو پھر خود کو مومن، پھر تو سب کچھ ہو سکتا ہے. وڈیرا ہو سکتا ہے، سائیں ہو سکتا ہے، چودھری ہو سکتا ہے، MNA ہو سکتا ہے، MPA ہو سکتا ہے، منسٹر ہو سکتا ہے، ڈاکٹر ہو سکتا ہے، پروفیسر ہو سکتا ہے، خطیب ہو سکتا ہے، قاضی ہو سکتا ہے، قاری ہو سکتا ہے، عالم ہو سکتا ہے. آقا فرماتے ہیں لا یؤمنو، پھر تم مومن نہیں ہو سکتا، پھر تم مومن. اب سوال یہ ہے، میں اصل میں بالکل نہ آنکھیں بند کر کے تقریر کرنے کا عادی نہیں. جب تک بات منتقل نہ ہو رہی ہو مجھے خود لطف نہیں آتا، اور بات کہیں کنارے نہ لگے اور بات میں سے کچھ نکلے بھی نہیں تو تب بھی میں تقریر نہیں کیا کرتا. اب بات یہ ہے کہ جیسی ہماری حالت ہے، میں آپ کی نہیں کہہ رہا، اپنے کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں. اگر حضور یہ فرما دیتے نا میرے ساتھ اتنی محبت کرو جتنی باپ سے کرتے ہو برابر، بڑی بات تھی. اگر حضور یہ فرماتے نا اتنی محبت کرو جتنی اولاد سے کرتے ہو، زیادہ نہیں برابر، بڑی بات تھی. اگر آقا یہ فرما دیتے نا میرے ساتھ اتنی محبت کرو جتنی اپنی جان سے کرتے ہو، بڑی بات تھی. لیکن حضور نے فرمایا اولاد سے زیادہ، والدین سے زیادہ، مال سے زیادہ، جان سے. تو آپ علماء سے یہ بھی تو سنتے ہیں کہ حضور کی ہر کام میں حکمت ہے. اس میں کیا حکمت ہے؟ والدین سے زیادہ محبت، اولاد سے زیادہ محبت کر، مال سے بڑھ کر محبت کر مجھ سے، جان سے بڑھ کر محبت کر مجھ سے. وجہ آقا فرماتے ہیں اس لیے کہ میں تیرے لیے نمونہ بن کر آیا. کیا بن کر آیا؟ یہ قرآن مجید میرے سامنے ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ،
اس نمونے کا کیا مطلب ہے؟ ہم میں سے کسی کا حسن حضور جیسا ہو سکتا ہے؟ ہم میں سے کسی کی زندگی کمالات میں معجزات کے حوالے سے، جیسے مجھ سے قبل خطیب بیان کر رہے تھے معجزات حضور کے، ایسی ہو سکتی ہے؟ پھر نمونے کا کیا مطلب؟ نمونے کا کیا مطلب؟ آقا فرماتے ہیں میں تیرے لیے نمونہ بن کر آیا، تیری زندگی میں کبھی غم آئے گا، کبھی خوشی آئے گا، کبھی تو تجارت کرے گا، کبھی معیشت سنبھالے گا، کبھی معاشرت سنبھالے گا، کبھی لین دین کرے گا، کبھی صلح کرے گا، کبھی جنگ کرے گا، کبھی دوستی کرے گا، کہیں کاروبار کرے گا۔ ہر موقع پر ایک طرف ہوگی میری سنت، ایک طرف ہوگی برادری کی رسم، ایک طرف ہوگی میری سنت، ایک طرف ہوگی بیٹے کی رائے، ایک طرف ہوگی میری سنت، ایک طرف ہوگی گھر والوں کی باتیں۔ اگر محبت کا حکم ہوتا برابر، تو کہتا چاہے حضور کی مانو چاہے باپ کی مانو، چاہے حضور کی مانو چاہے بیٹے کی مانو، چاہے حضور کی مانو چاہے بیوی کی مانو، چاہے حضور کی مانو چاہے مولوی کی مانو، چاہے حضور کی مانو چاہے برادری کی مانو۔ آقا فرماتے ہیں کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، حکم برابر نہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ جب بھی کسی موقع پر میرا حکم آ جائے پھر سب کی باتیں جوتے کی نوک پہ رکھ دے، محمد کے دامن سے جڑ جا۔ یہ ہے محبت مصطفیٰ، یہ ہے محبت مصطفیٰ۔ محبت مصطفیٰ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، ملتزم کے کونے پہ آ کر رک گئے، اور رکن یمانی سے اگلے کونے پہ آ کے رک گئے۔ پتھر کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں میں تجھے اس لیے نہیں چومنے لگا کہ تو فائدہ دے سکتا ہے، تجھے اس لیے نہیں چومنے لگا کہ نہ چوموں تو تو نقصان کر دے گا، میں صرف اس لیے چومنے لگا ہوں کہ تیرے وجود پر میرے محبوب کے لب لگ گئے۔ محبت مصطفیٰ یہ ہے کہ پیارے آقا منبر پر جلوہ افروز ہیں۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، فرمایا اجلس، بیٹھ جا۔ ایک اور صحابی جوتوں والی جگہ پر ہیں، جوتوں والی جگہ پر، ان کا ایک پاؤں اندر ہے ایک پاؤں باہر ہے، وہ وہیں پر بیٹھ گئے۔ چلیں انہیں دیکھ لیں، پہلے یہ باتیں آپس میں کر رہے ہیں، انہوں نے آپ سے کرنی ہوتی تو آپ کے ساتھ کرتے، میں آپ کے ساتھ بات کرتا۔ محبت مصطفیٰ یہ ہے کہ پیارے آقا فرماتے ہیں ایک صحابی کو اجلس، بیٹھ جا۔ ایک اور صحابی جوتوں والی جگہ پر ہیں، ان کا ایک پاؤں مسجد سے اندر ہے ایک باہر ہے، وہ وہیں پر بیٹھ گئے۔ ایک اور صحابی انہیں کہتے ہیں حضور نے آپ کو تو نہیں حکم دیا، پیارے آقا تو کسی اور کو حکم دے رہے ہیں کہ بیٹھ جا۔ وہ کہتے ہیں جب حضور کا حکم میرے کانوں میں آ گیا ہے اب میں کھڑا کیسے رہ سکتا۔ ایک صحابی رسول مسجد نبوی میں آئے، پیارے آقا کو سلام کیا، حضور نے رخ ادھر کر لیا۔ وہ ادھر سے آئے، سلام کیا، پیارے آقا نے رخ ادھر کر لیا۔ وہ پریشان ہو گئے، حضور جو سلام کا جواب نہ دیں تو صحابہ تو پریشان ہو جائیں، صحابی پریشان ہو گئے۔ ایک اور صحابی کہتے ہیں پریشان ہو گئے ہو نا کہ پیارے آقا نے سلام کا جواب نہیں دیا، ہاں تو سوچو تو صحیح کیوں نہیں دیا۔ کہتے ہیں مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیوں نہیں دیا۔ فرمایا اپنے ہاتھوں میں دیکھو، تیرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے، اور پیارے آقا نے فرمایا سونا مرد کے لیے حرام ہے۔ وہ صحابی باہر گئے، انگوٹھی کو اتارا اور جتنا وجود میں زور تھا دور پھینک دی۔ ساتھ والا صحابی دوست کہتا ہے گھر لے جاتا، بیوی کے کام آ جاتی۔ پیارے آقا نے یہ تو نہیں فرمایا پھینک دے، بیٹی کے کام آ جاتی، بیوی کے کام آ جاتی، بیچ کے کوئی اور کام میں لے آتا۔ وہ کہتا ہے جس انگوٹھی کی وجہ سے حضور نے رخ پھیرا ہے میں اس انگوٹھی کو گھر کیسے لے کے جا سکتا ہوں۔